بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں قاریہ نصرت بنت رضا آن لائن قاعدہ کلاس کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس آن لائن قاعدہ کلاس میں آپ کو قاعدہ تجویز کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ یہ آن لائن کلاسز فی سبیل اللہ ہیں۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ اور بھی لوگ ان فی سبیل اللہ کلاسز سے مستفید ہو سکیں۔ چلیے اب آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے بچوں، کل ہم نے آپ کو طاؤس تسمیہ ٹکڑوں میں پڑھنا سکھایا تھا۔ آج میں آپ کو تختی نمبر 1 مفردات پڑھنا سکھاؤں گی۔ چلیں بچوں، آج کا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ بچوں، الگ الگ لکھے ہوئے حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات کو اردو میں حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کل 29 ہیں۔ الف، الف۔ بچوں، الف بغیر نقطے کے مکمل حرف ہے۔ الف کی شکل بالکل قلم کی طرح سیدھی، ایک چھڑی کی طرح سیدھی اسٹک ہے اور یہ بغیر نقطے کے مکمل حرف ہے۔ الف۔ بچوں، الف کو کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا ہے۔ اکثر بچے الف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں جو پڑھنا غلط ہے۔ الف کو جلدی سے پڑھتے ہیں۔ الف، با، با۔ بچوں، با کو ہم نے جو ہے وہ کھینچ کے پڑھا ہے ایک الف کے برابر، اور با کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ اگر اس کے نیچے نقطہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو پہچان نہیں پاتے۔ ایک نقطے کی وجہ سے ہم نے اس کو پہچان لیا کہ یہ با ہے۔ اور بچوں، با کے نیچے ہمیشہ نقطہ ایک ہوتا ہے۔ با، تا، تا۔ بچوں، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، با، تا اور سا۔ بچوں دیکھیں، ان تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، بس ان میں نقطوں کا فرق ہے۔ با کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ چلیں اب پڑھتے ہیں۔ با، با۔ بچوں، جب با ادا ہوتا ہے تو ہمارے تری والے حصے آپس میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اکثر بچے پہچان نہیں پاتے ہیں کہ با کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں۔ با کے نیچے نقطہ ایک ہوتا ہے اور نقطہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ تا۔ بچوں دیکھیں، با اور تا کی شکلیں بالکل ملتی جلتی ہیں۔ اس میں فرق کس چیز کا ہے؟ نقطوں کا۔ با کے نیچے ایک نقطہ تھا اور جبکہ تا کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ تا کے اوپر کتنے نقطے ہیں بچوں؟ 2 نقطے ہیں۔ تا، تا۔ تا کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ سا، سا۔ بچوں، با، تا اور سا تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ جب ہم با کو پڑھتے ہیں تو ہمارے تری والے حصے آپس میں مل جاتے ہیں، اور تا جب پڑھتے ہیں تو زبان کی باریک نوک اوپر سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگتی ہے، اور جب سا کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کی باریک نوک سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے سے لا کے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ سا، سا۔ جیم۔ بچوں، جیم کو ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے، اور جیم جب ادا ہوتا ہے تو زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو سے لگتا ہے، اور جیم کے اوپر مد ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا ہے۔ یہاں جیم کے اوپر مد ہے تو لہٰذا ہم جیم کو 1 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیم، ہا، ہا۔ بچوں، ہا ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ہا بغیر نقطے کے مکمل حرف ہے۔ جیم، ح،
اور خا بچوں ان تینوں کی بھی شکلیں ایک جیسی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ با اور تا اور سا ان کی بھی شکلیں ایک جیسی تھیں، اور ان میں بھی نقطوں کا بتایا تھا میں نے آپ کو کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہیں، اور سا کے اوپر بچوں 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیم، ح اور خا، جیم کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور جیم کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے 1 سے 5 الف کے برابر۔ جیم، ح، ح۔ ہمارے حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں: حلق کا درمیانی حصہ، حلق آخری حصہ، اور حلق کا شروع حصہ۔ اور ح ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اکثر بچے ح کو ادا نہیں کر پاتے اور ڈائریکٹ انہیں ہا پڑھ لیتے ہیں، جو پڑھنے کا طریقہ نہایت غلط ہے۔ ح پڑھتے ہوئے ہمارے گلے میں جو ہڈی درمیانی حصے پر ہے، اس پہ اگر آپ انگلی رکھ کے تھوڑا سا دبائیں گے تو ہمارا ح جلدی ادا ہو جائے گا فوراً سے۔ ح، ح، خا۔ بچوں خا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور خا حلق کے شروع حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں: حلق کا درمیانی حصے سے ح ادا ہوتا ہے، اور حلق کے شروع حصے سے خا ادا ہوتا ہے۔ خا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہاں ہم خا کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے: خا، جیم، ح، ح، خا۔ اور یاد رکھیے گا بچوں، جب ہم خا پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے ہونٹ کو گول ہونے سے بچانا ہے، اسے صرف موٹا پڑھنا ہے کہ ہمارے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، ورنہ ہمارے پڑھنے کا طریقہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ بچوں دال کو ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے 1 سے 5 الف کے برابر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ مد ہوتے ہیں انہیں کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ 1 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور بچوں دال کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، دال ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ بغیر نقطے کے مکمل حرف ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں: دال۔ دال جب ادا ہوتا ہے تو ہماری زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگتی ہے، تو دال ادا ہوتا ہے۔ ذال۔ بچوں یہاں ہم نے دال کو نرمی سے پڑھا ہے۔ دال اور ذال کی دیکھیں بچوں شکلیں ایک جیسی ہیں، جبکہ ذال کے اوپر ایک نقطہ ہے اور دال خالی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ دال بغیر نقطے کے مکمل ہے، اور دال کو ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے، جبکہ ذال کو ہم نے نرمی کے ساتھ باریک پڑھا ہے، کیونکہ یہ نرمی والے حروف میں سے ہے، تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے: ذال۔ زبان کی باریک نوک اوپر والے سامنے والے دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے، جہاں سے ہم نے سا پڑھا تھا بچوں وہیں سے ہم نے ذال کو پڑھنا ہے۔ ذال۔ را، را۔ بچوں قرآن پاک اور قاعدے میں را جہاں کہیں بھی آئے، را ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، اور را کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، را ہمیشہ بغیر نقطے کے مکمل حرف ہے۔ را، سا۔ بچوں را اور زا کی شکلیں ملتی ہیں، لیکن ان میں نقطوں کا فرق ہے۔ سا کو سختی سیٹی سے پڑھا جاتا ہے، سختی سیٹی کے ساتھ باریک، کیونکہ سختی سیٹی والے حروف میں سے ہے، تو اس کو ہم سختی سیٹی کے ساتھ باریک پڑھیں گے: سا، سا، سین۔ بچوں سین کو سختی سیٹی کے ساتھ باریک پڑھتے ہیں، اور سین کے اوپر بھی مد ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس کو بھی ہم نے 1 سے 5 الف کے بعد کھینچ کے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے سختی سیٹی کی ادائیگی ہوتی ہے: سین، شین۔ یہاں بھی ہم نے جب شین کو پڑھتے ہیں تو شین میں شور کی آواز آتی ہے۔ سین اور شین کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا شروع میں کہ سین خالی ہے، مکمل حرف ہے بغیر نقطے کے، جبکہ شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اور شین کو پڑھتے ہوئے شور کی آواز آتی ہے، اور سین کو پڑھتے ہوئے سخت سیٹی کی آواز آنی چاہیے: سین، شین۔
بچوں یہاں صاد کو بھی ہم سختی سیٹی کے ساتھ موٹا پڑھیں گے اور 1 سے 5 الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے. صاد ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے اور یہ سختی سیٹی والے حروف میں سے ہے. صاد صاد. بچوں صاد ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے. یہاں ہم نے ضاد کو بھی 1 سے 5 الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے. صاد اور ضاد کی شکل ایک جیسی ہیں. صاد خالی ہوتا ہے اور یہ بغیر نقطے کی مکمل حرف ہے. صاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس کو 1 سے 5 الف برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. تھا تھا. بچوں تھا ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے کیونکہ تھا موٹے حروفوں میں سے ہے اور تھا پڑھتے ہوئے زبان کی نوک جو ہے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ پہ لگتی ہے. بچوں تا اور غاں کی شکلیں ایک جیسی ہیں. تا ہمیشہ بغیر نقطے کے مکمل حرف ہے جبکہ غاں کے اوپر بچوں ایک نقطہ ہوتا ہے. غاں کو ہم نے نرمی کے ساتھ موٹا پڑھنا ہے. زبان کی باریک نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے سے لگا کے پڑھیں گے. غا غا تا غا. عین غین عین. بچوں دیکھیں عین اور غین کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں. عین حلق کے درمیانی حصے سے زیادہ ہوتا ہے اور عین کو ہم نے 1 سے 5 الف برابر کھینچ کے پڑھا ہے. غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور غین کو بھی ہم نے 1 سے 5 الف برابر کھینچ کے پڑھا ہے. فا قاف. بچوں دیکھیں فا جو ہے وہ ہونٹوں سے زیادہ ہوتا ہے. جب فا ادا کرتے ہیں تو ہمارے نیچے والے دانت اوپر والے دانتوں کی شکم میں نیچے والے دانتوں کی شکم میں لگتے ہیں. اوپر والے دانت نیچے دانتوں کی شکم میں لگتے ہیں. فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. قاف. بچوں قاف کو جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے اور قاف موٹے والے حروف میں سے ہے اور قاف کو ہم 1 سے 5 الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں مد ہوتے ہیں انہیں 1 سے 5 الف برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. کاف. بچوں یہ باریک کاف ہے اور اسے ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. یہ موٹا قاف ہے کیونکہ اس کے اوپر 2 نقطے ہیں تو لہٰذا اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور اسے بھی ہم 1 سے 5 الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہ باریک کاف ہے جو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. اسے بھی ہم 1 سے 5 الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لام میم. بچوں لام کو جو ہے وہ 1 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور لام کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا. کاف کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے یہ بغیر نقطے کے مکمل حرف ہیں اور انہیں ہم 1 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. میم. بچوں یہاں میم کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. یہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جب میم ادا ہوتا ہے تو ہماری خشکی والے حصے آپس میں ملتے ہیں اور یہاں ہم میم کو 1 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نون. بچوں نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور نون کو بھی ہم 1 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. واو. بچوں واو جو ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے ناتمام گولائی سے ادا ہوتا ہے اور واو بغیر نقطے کے مکمل حرف ہے. واو کو ہم 1 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. دوبارہ سے پڑھیے. واو واو. ہا ہا. بچوں یہ والا ہا ہمارے حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی جانب ہے. ٹھیک ہے ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا. ہاں ہمیشہ بغیر نقطے کی مکمل حرف پڑھا جاتا ہے. ہا ہا. ہمزہ ہمزہ. بچوں حمزہ اور ہا ہمارے حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کی جانب ہے اور حمزہ کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا. حمزہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. یا یا. بچوں یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اور یا کو ہم ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. یا. چلیے بچوں ہم تختی کو شروع سے لے کے اینڈ تک پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الله الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ لکھے ہوئے حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات کو اردو میں حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کل 29 ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، ہمزہ، یا۔ بچوں، کل ہم آپ کو مشق متفرق پڑھنا سکھائیں گے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔